السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم نماز تہجد کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکون کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی کیفیت، تہجد کا حسن اور طویل بیان نہیں ہو سکتا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں قیام کیا اور اس ایک آیت کو پڑھتے صبح کر دی، جس کا ترجمہ ہے کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر انہیں معاف کر دے تو لیکن تو غالب اور حکمت والا ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھتے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ بقرہ پڑھی، پھر رکوع کیا، اور آپ کا رکوع اور آپ کے قیام کی مانند تھا۔ قیام کی طرح رکوع کو بھی لمبا طویل کیا، پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور آپ کا قوما بھی آپ کے رکوع کی مانند تھا، یعنی کہ رکوع کی طرح قوما بھی کافی لمبا کیا۔ پھر آپ نے سجدہ کیا اور آپ کا سجدہ آپ کے قومے کی مانند تھا، قومے کی طرح سجدہ بھی کافی لمبا کیا۔ پھر سجدے سے سر اٹھایا اور آپ دونوں سجدوں کے درمیان جلسے میں اپنے سجدے کی مانند بیٹھے تھے، سجدے کی طرح جلسے میں بھی دیر لگائی اور خوب اطمینان کیا۔ اس طرح آپ نے 4 رکعتوں میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ پڑھی۔ سبحان اللہ! یہ تھی نبی رحمت کی نماز تہجد۔ صرف 4 رکعت میں 7.25 پارے پڑھے، پھر رکوع، قوما، سجدہ اور جلسے کی درازی اور ان میں تسبیحات اور دعاؤں کو کثرت سے پڑھنا آپ پر ختم تھا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفلی نماز میں شریک ہوا۔ آپ نے سورہ بقرہ شروع کی۔ میں نے سوچا کہ آپ 100 آیات پڑھ کر رکوع میں جائیں گے، مگر آپ پڑھتے چلے گئے۔ میں نے خیال کیا کہ سورہ بقرہ کو 1 رکعت میں ختم کریں گے، لیکن آپ پڑھتے رہے۔ آپ نے سورہ بقرہ ختم کر کے سورہ نساء شروع کر دی، سورہ آل عمران کو پڑھنا شروع کر دیا، اسے بھی ختم کر ڈالا۔ آپ پڑھتے جاتے، جب ایسی آیات کی تلاوت کرتے جس میں تسبیحات کا ذکر ہوتا تو سبحان اللہ کہتے، اگر کچھ مانگنے کا ذکر ہوتا تو سوال کرتے، اگر پناہ مانگنے کا ذکر ہوتا تو اعوذ باللہ کرتے۔ نماز تہجد پڑھنے کا مسنون طریقہ۔ حضرت اسود بن یزید نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کیسے پڑھتے، یعنی آپ کا کیا معمول تھا؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ شروع رات میں سو جاتے اور رات کے دوسرے حصے میں اٹھ جاتے، پھر آپ تہجد کی نماز ادا کرتے اور رات ختم ہونے سے کچھ وقت پہلے تک نماز پڑھ لیتے اور رات کا کچھ حصہ بچا لیتے۔ پھر آپ اپنے بچھونے پر تشریف لاتے تاکہ رات کی تھکن اتر جائے اور صبح فرض نماز کے لیے طبیعت میں تازگی اور نشاط پیدا ہو جائے۔ اگر ازواج کی طرف حاجت ہوتی تو کبھی کبھی اس وقت میں پوری کر لیتے۔ پھر جب مؤذن اذان فجر دیتا تو تیزی سے اٹھتے، یعنی تھکن ختم ہو جاتی۔ اب اگر غسل کی حاجت ہوتی تو غسل فرماتے، ورنہ وضو کر کے نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے تھے۔ پیر ناظرین، یہ وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے اور نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے۔ مگر ضروری نہیں کہ کوئی تہجد پڑھتا ہے تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے اس کی محبت میں بڑا سکون ہے، اور تہجد کی توفیق بھی ناظرین انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ پڑھو، تہجد پڑھو، اپنے رب سے دوستی کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کے نوافل میں 200 آیات تلاوت کرتا ہے وہ اطاعت گزار ہے، مخلص لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر رات نوافل نہیں پڑھتے تھے۔ سبحان